خداوند یسوع ناصری کے نام میں اسلام۔ ہاللویہ۔ عام قضات کی کتاب کے سلسلہ میں آج تیسری اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہم یہاں پر بنی اسرائیل کے زوال کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یشوع کے انتقال کے بعد وہ کس طریقے سے زوال کا شکار ہوئے۔ پہلے اور دوسرے باب میں بائبل مقدس قضات کی کتاب ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ یشوع کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی صورتحال یہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ وہ زوال کا شکار ہو چکے تھے۔ خدا نے کنعانی لوگ ان کے قبضہ میں کر دیے تھے، اور خدا نے کہا تھا کہ یہ ملک میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ وہ کنعانیوں کو شکست دے رہے تھے، اور ایک مشت پہلے انہوں نے کنعانیوں کو شکست دی تھی۔ یشوع کے جیتے جی بنی اسرائیل نے کنعانیوں کو شکست دی تھی، لیکن اب یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ لیکن اب وہ اس علاقہ میں پہنچے ہیں تو وہ دب کے بیٹھے ہیں، اور پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں اور کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پر ابھی انہوں نے قبضہ نہیں کیا تھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کنعانی لوگ کچھ قوموں کو نکالنے سے قاصر رہے، اور ابھی انہوں نے ان علاقوں کو فتح کرنا تھا اور ان قوموں کو نکال کر مکمل طور پر فاتح ہونا تھا اور اس ملک پر قابض ہونا تھا۔ ابھی تک کنعانی ہی اس سرزمین پر آباد تھے اور وہ قابض تھے۔ خدا تو وہ ملک، وہ سرزمین انہیں دے چکا تھا، اور انہیں جنگ کرنی تھی، فتح کے لیے آگے بڑھنا تھا، پیش قدمی کر کے اس ملک پر قابض ہونا تھا۔ اسرائیلی ان کے درمیان ہی رہ رہے تھے، اور کنعانی بھی وہیں پر آباد تھے۔ اور خدا نے ہمیں غالب آنے کی قوت دی ہے، اس لیے ہمیں بھی آگے بڑھنا، پیش قدمی کرنی ہے، اور ان نعمت و برکات کو حاصل کرنا ہے جو خداوند یسوع مسیح میں ہمیں مل چکی ہیں۔ ہماری زندگی کے کون سے علاقے ابھی تک پورے طور پر فاتح نہیں ہے؟ کون سی علاقوں پر، کون سی عادات، کون سے رویوں پر ہمیں غالب آنے کی ضرورت ہے؟ اور کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی بس ہم نے توبہ کر لیا، اتنا ہی کافی ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ان سب برکات کو لینا ہے جو خدا نے ہمیں دی ہیں۔ یسوع ہمارا خداوند ہے اور ہم اس کے پیامبر ہیں۔ ہمیں کون سی حکمت عملی اختیار کرنی ہے؟ پہلا باب 27ویں آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور منسی نے بھی بیت شان اور اس کے قسموں، اور تہناک اور اس کے قسموں، اور دور اور اس کے قسموں کے بشندوں، اور ابیلام اور اس کے
قصبوں کے باشندوں اور مزدور اس کے قصبوں کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ کنعانی اس ملک میں بسے ہی رہے۔ اور ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی۔ جب ہم خداوند کو قبول کر چکے ہیں تو کچھ گناہوں، کچھ غلطیوں، کچھ برے رویوں کو رہنے دینا آپ کے لیے شکست کا باعث ہوگا۔ قضات دوسرا باب، قضات کا دوسرا باب مختلف نقطہ نظر سے کئی چیزوں کو دہرا رہا ہے۔ دوسرے باب سے، خدا کا فرشتہ جلجال سے بوقیم کو آیا اور کہنے لگا، میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا۔ دوسرے باب کے 7ویں آیت میں، اور وہ لوگ خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جنہوں نے خداوند کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے دیکھے تھے۔ اور نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت فرما گیا۔ اور ان کئی یہاں پہ خدا اسرائیل کے زوال کو بار بار دہرا کر بیان کر رہا ہے۔ ہمیں مختلف پہلوؤں کو دیکھنا ہے۔ ہم اس صورتحال کو مختلف زاویے سے دیکھیں گے، کس طریقے سے گناہ ان کی زندگیوں میں آیا، کس طرح خدا کے لوگوں کا زوال ہوا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے، کس طرح اور کس قدر ہماری زندگی میں گناہ موجود ہے جو ہمیں شکست میں رکھے ہوئے ہے۔ ہم اکاسیوں کے دور سے اپنے لیے زندگی کے سبق سیکھیں گے، اور کئی دفعہ ہم سیکھتے رہتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بن اسرائیل کس قدر زوال کا شکار ہو چکے تھے کہ وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو کر بھی اپنے دشمنوں کے روبرو رہ رہے تھے اور کئی علاقے فتح کرنا باقی تھے۔ اور ہماری زندگی جو ہے اس دنیا میں مکمل فتح کی زندگی ہونی چاہیے، اور کنعانیوں کو نکال دیتے تو ان کی زندگی بھی گویا اس دنیا میں فردوس کی مانند ہونی تھی۔ اس طرح ہماری زندگی میں بھی کئی ایک ایسی علاقہ جات ہیں جن کو ہم فتح نہیں کر پاتے اور مکمل فتح کا تجربہ نہیں کر پاتے۔ یہاں پر پہلی 10 آیات میں دیکھیں، خدا کا فرشتہ بقیم کے مقام پر بنی اسرائیل کے پاس آتا ہے۔ جلجال سے فرشتہ بقیم کو آیا۔ دوسرا باب پہلی آیت، اور خدا کا فرشتہ جلجال سے بقیم کو آیا اور کہنے لگا، میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادے سے قسم کھائی تھی لے آیا، اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے عہد شکنی نہیں کروں گا، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھنا، بلکہ تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اس لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا، بلکہ وہ تمہارے پہلوں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندا ہوں گے۔ جب خدا کے فرشتہ نے سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور انہوں نے اس جگہ کا نام بوقیم رکھا، اور وہاں انہوں نے خداوند کے لیے قربانی چڑھائی۔ بوقیم کا معنی ہے رونا، آنسو بہانا۔
کیا آپ اپنی زندگی میں کسی ایسے مقام سے دوچار ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو پچھتانا پڑا، رونا پڑا؟ کیا آپ اپنی زندگی میں کبھی کسی صورتحال پر پچھتائے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی میں ایسی صورتحال سے دوچار ہوئے جب آپ نے سوچا کہ میں نے کیوں ایسا کیا؟ اور عموماً ہم ماضی کے واقعات اور صورتحال پہ پچھتاتے ہیں، اور ہم ان واقعات اور صورتحال کو بدل نہیں سکتے جن پہ ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ماضی میں جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، آپ سوچتے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا۔ ہماری زندگی کی صورتحال کیسی؟ آپ کو اپنی موجودہ صورتحال پر غور کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ماضی کے پچھتاووں میں پڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ صورتحال پر پچھتانے سے آپ آگے آنے والے وقت کو بہتر بنا سکتے ہیں، ورنہ پچھتاووں میں آپ ایک دائرے میں گھومتے رہیں گے۔ اور خدا نے وہ ملک انہیں دے دیا تھا، اور خدا نے ان کی نافرمانی کے سبب سے کہا کہ میں ان کو تمہارے بیچ سے نہیں نکالوں گا۔ اور کئی ایک چیزوں سے وہ سمجھوتا کر چکے تھے۔ جب انہوں نے سنا، فرشتوں کی باتوں کو سنا، تو وہ رونے لگے، اور وہ خداوند کے فرشتہ کی باتوں کو سن کر پچھتائے۔ ان کی زندگی میں ایک پچھتاوا آیا۔ آپ کی زندگی میں وہ کون سا آخری وقت تھا جب آپ اپنی زندگی پر پچھتائے تھے؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اور آپ کو اپنی موجودہ زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دعائیا وقت میں خدا ان کے پاس آ کر اپنی غلطیوں پر پچھتاوے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس جگہ کا نام بقیم رکھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے رونے دھونے کے بعد کیا ہے؟ چھٹی آیت کو پڑھیں۔ اور جس وقت یشوع نے جماعت کو رخصت کیا تھا، تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراث کو لوٹ گیا تھا تاکہ اس ملک پر قبضہ کرے۔ اور وہ لوگ خدا ان کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جنہوں نے خدا ان کے سب بڑے بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کی دیکھے تھے۔ اور نون کا بیٹا یشوع خدا ان کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا۔ اور انہوں نے اس کی میراث کی حد پر تمنت حرس میں افرائیم کے کوستانی ملک میں جو کوئی جہاز کے شمال کی طرف ہے اس کو دفن کیا، اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی
جو نہ خدا کو اور نہ اس کے کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا تھا جانتی تھی۔ اور یشوع کی وفات کے بعد گناہ آلودہ زندگی کی طرف لوٹ گئے، اور وہ امت، وہ قوم جو یشوع کے جیتے جی زندہ تھی، بعد میں گناہ میں گر گئی اور بالآخر وہ بھی مر گئی، اور ایک ایسی قوم، ایسی نسل سامنے آئی جو خداوند کو اور اس کے کاموں کو نہیں جانتی تھی۔ جلجال وہ مقام ہے جہاں پر خدا نے کہا کہ تمہاری شرمندگی جاتی رہی، تمہارے گناہ تمہاری زندگی سے ہٹا دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ دریائے یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہونے والے تھے۔ اور وہ فرشتہ جو یشوع کے پاس آیا تھا، اور خداوند کے فرشتہ نے کہا تھا کہ یہ عہد تیری زندگی میں پورا ہوگا اور تجھے یہ ملک دوں گا، وہی فرشتہ بقیم میں خدا کے لوگوں کے پاس آیا۔ خداوند نے تو انہیں یقین کرایا کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تم نے نافرمانی کی ہے۔ حقیقی توبہ کیا ہے؟ جو ہم نے کیا دوبارہ نہ کریں، لیکن وہ اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے۔ عبرانی میں توبہ سے مراد تشوبہ ہے، اور اس کا مطلب ہے پورے طور پر بدل جانا، پیچھے کی طرف مڑنا، دوسرے رخ مڑ جانا، نیا رخ اختیار کرنا، یہ ہے حقیقی توبہ۔ عبرانی میں مینٹا نوئے ہے، اپنی سوچ اور خیالوں میں، اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کرنا، آپ کے طرز فکر میں تبدیلی آ جائے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ حقیقی، کیا ان کی زندگی میں حقیقی توبہ تھی؟ پہلی بات، وہ تو رو رہے تھے، پچھتا رہے تھے، لیکن حقیقی توبہ نہیں تھی۔ لیکن وہ اس پچھتاوے کو اپنی زندگی میں لے کر تبدیل نہ ہوئے، ان کا طرز زندگی، ان کی سوچیں ویسی کی ویسی رہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ جب ہم توبہ کریں تو حقیقی تبدیلی ہماری سوچوں اور رویوں اور طرز زندگی میں آئے۔ خدا نے کہا کہ میں نے جو کہا تھا تم نے نہیں کیا۔ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیسی توبہ کرنی ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ ہمیں حقیقی توبہ کرنی ہے، ہماری سوچوں، خیالوں، رویوں میں تبدیلی واقع ہو۔ وہ لوگ جو واقعی حقیقی توبہ کرتے ہیں فروتن ہو جاتے ہیں، تو عاجز ہو جاتے ہیں، وہ فروتن ہو کر اپنے طرز زندگی، اپنے طرز فکر کو بدل دیتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب کلام سنتے ہیں جذباتی طور پر روتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں یہ سب جذباتی چیزیں وقتی طور پر ہوتی ہیں۔ لیکن وہ رو رہے تھے، لیکن یہ ان کا کرانا رونا عارضی تھا۔ اور وہ اپنی شکست پر رو رہے تھے کہ انہیں کیسی شکست کا سامنا پڑے گا، اپنے طرز زندگی رویوں پر نہیں رو رہے تھے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں حالات و واقعات کی سختی پر آنسو بہاتے ہیں، اور وہ توبہ نہیں کرتے، وقتی طور پر روتے ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے روتے ہیں کہ وہ کیسی مصیبت میں سے گزریں گے، نہ کہ اپنے برے رویوں پر پچھتا کر خدا ان کی طرف رجوع لاتے ہیں۔
اور بس بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں تو ایسا ہی ہوں، میرا زندگی کا رویہ اور طرز زندگی ایسا ہی ہے. ان کی زندگیوں میں توبہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور یہی صورتحال بنی اسرائیل کی بقیم کے مقام پر ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو وہی کی ہے جو درست تھا، اور آپ کی نظر میں جو صحیح ہے وہ خدا کی نظر میں غلط ہو سکتا ہے. کیا ہم توبہ کر رہے ہیں؟ آپ نے آخری دفعہ کب حقیقی طور پر توبہ کی تھی؟ کیا جو کچھ ہم اپنی نظر میں کر رہے ہیں ہم اسے درست قرار دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنی انہی روشوں خیالوں پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ خدا چاہ رہا ہے کہ میں واپس مڑوں، نیا رخ اختیار کروں، اپنے ماضی پر پچھتاؤں اور اپنے حال پر غور کروں تاکہ میرا مستقبل اچھا ہو جائے. میں نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ محسوس کیا کہ خدا مجھے واپس مڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور میری زندگی میں پاسبانی خدمت کے دوران کئی ایسے وقت ہے جب مجھے واپس مڑنا پڑا، جب مجھے خداوند کی طرف رجوع لانا پڑا. خداوند مجھے احساس دلایا کہ میں غلط ہوں. خدا نے مجھے تازگی بخشی اور اثر نہیں مجھے کئی ایک مقامات پر لے آیا. کیا آپ اپنے رویے کو درست قرار دیتے ہیں؟ آپ کا ایمان، آپ کا طرز فکر کیسا ہے؟ اور حقیقی پاسبان ہونا اہم ہے، یہ حقیقی مسیحی ہونا ضروری ہے. ہمیں خداوند کی طرف رجوع لانا ہے، خداوند کی طرف اس کے چہرے کے طالب ہوں، اپنے رویوں پر پچھتائیں. خدا حقیقی توبہ کرنے والوں کا متلاشی ہے جو واقعی اس کی طرف رجوع لائیں. یشوع اور اس کے ساتھی بزرگ جب وفات پا گئے اور ایک ایسی نسل آئی، ایسی پشت جو خدا اور اس کے کاموں سے واقف نہیں تھی. 10ویں آیت. اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو خداوند کو اور نہ خداوند کو اور نہ اس کے کاموں کو جانتی تھی جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے تھے. یہ وہ قوم تھی، ایک اور پشت ہے. اور یہاں پر ایک اور پشت سے مراد ہے کہ نئے رویوں، نئے طرز زندگی، نئی سوچ اور نئی زندگی رکھنے والی، نئی تہذیب رکھنے والی قوم تھی، پشت تھی جو یشوع اور اس کے خدا اور بنی اسرائیل اور اس کے عجیب کاموں کو نہیں جانتی تھی جو اس نے بنی اسرائیل کے لیے کیے تھے. اور ایک اور پشت جس نے اپنے باپ دادا کے راہوں کو قائم نہ رکھا اور خدا سے گمراہ ہو کر بت پرستی، جادوگری اور طرح طرح کی ناپاکیوں اور مکروہات میں مبتلا ہو چکے تھے. ہم میں سے کتنے ہیں جو واقعی جو یہ کہہ سکے کہ خدا کے ساتھ میرا شخصی تعلق اور رشتہ ہے؟ کیا یہ رشتہ جذبات پر مبنی ہے، یا وقتی طور پر آپ خدا اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں؟ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی راہوں پر چلیں، شخصی تعلق اور رشتہ اس کے ساتھ قائم رکھیں.
خدا چاہتا ہے کہ آپ کمر بند کی طرح اس سے لپٹے رہیں، گہری قربت اور محبت کا رشتہ اس کے ساتھ قائم کریں۔ جب خدا کے لوگ اس کو پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے۔ اور پھر ہمارے ملکوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں اور پھر بہت سے پاسبان جو ہیں، زیادہ سے زیادہ کلیسیاؤں کے پاسبان زیادہ سے زیادہ کلیسیاں کے گھروں میں جاتے ہیں، لیکن وزٹ کا ایک بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم شخصی زندگیوں کے بارے میں جانیں کہ وہ خدا کے ساتھ کس طرح سے چل رہی ہیں، کیا شخصی طور پر خدا کے ساتھ لوگوں کا رشتہ موجود ہے۔ یہ نہیں کہ ہم وہاں پر جائیں اور وہاں پر وقت ضائع کریں اور صرف چائے پانی اور ہدیے تک ہماری توجہ مرکوز رہے۔ جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو غور کریں کہ خدا کے لوگ کہاں تک اس کے ساتھ گٹھے ہوئے ہیں، کس قدر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہم پاسبانوں کے ذہن و دلوں کو بھی خدا کھولے تاکہ ہم درست طور پہ لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ سکیں۔ اور بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو کلام میں مضبوط کرتے چلے جائیں، لوگوں کی زندگیوں میں خدا کے کلام کے بیج کو بوتے چلے جائیں، اور خدا کے لوگ اس کی محبت اور کلام میں مضبوط ہوتے چلے جائیں اور اس میں گٹھے رہیں۔ اور دیکھنا ہے کہ کلیسیا کا ہر ایک رکن جو ہے وہ خاص سنڈے اسکول کا ممبر ہو یا بالغ لوگ ہوں، سبھی کلیسیا سے خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں اور خدا ان کے ساتھ شخصی رشتے میں جڑ جائیں۔ کیا آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں اچھے وسائل اور اچھا کام کاج ہے؟ یہ سب کچھ ہماری زندگی میں فخر نہ بنے۔ ہاں، خداوند کو ہی اپنی فتح اور برکت جانے، اور روپیہ پیسہ ہماری زندگی میں فخر نہ ہو، بلکہ خداوند ہی ہمارا فخر ہو اور خداوند ہی ہماری دولت ہو۔ ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا ہے، خداوند پر توکل کرنا ہے، اور خداوند کے کلام کی میراث کو اپنی زندگیوں میں لینا اور آگے منتقل کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب ہم مسیح یسوع کی ذات اقدس کو پہچانیں گے، مسیح یسوع پر ایمان رکھیں گے اور اسے اپنا فخر جانیں گے۔ یسوع ہی ہماری زندگی کا مرکز و محور ہو۔ اور خدا جو ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ آپ اس میں زور آور اور خوبصورت ہو جائیں، آپ اس میں خوبصورت ہوتے چلیں، آپ اس میں زور آور ہوتے چلے جائیں۔ آپ کی زندگی میں کون سے مسائل اور مشکلات ہیں؟ ماضی میں نہ کھوئے رہیں۔ آپ کبھی بھی ماضی کی غلطیوں کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں، بلکہ ان سے سبق سیکھ کر آپ آگے بڑھیں۔ آپ اپنے کلیسیا سے پوچھیں کہ آپ کیسی مشکلات کا شکار ہیں، کون سی باتیں، کون سی چیزیں آپ کو خدا کے ساتھ شخصی طور پر تعلق رکھنے اور مضبوط کرنے میں رکاوٹ کا باعث ہیں۔ آپ وزٹ کے دوران لوگوں کا انٹرویو لیا کریں، ان سے پوچھا کریں۔ اکثر اوقات ہم کلیسیا کے گھروں میں وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، بہت کم ہم کلام کی بات کرتے ہیں، بہت کم ہم
کلیسیا کے ساتھ انٹرویو لینے والے انداز میں بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ شاید ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم نے اگلے گھر بھی جانا ہے۔ اس لیے عزیزوں، پاسبانوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کلیسیا کی گلہ بانی کریں، ان کی نگہبانی کریں اور ان سے کلام کی گفتگو کیا کریں۔ آج ایمانداروں میں ریاکاری پائی جاتی ہے۔ کلیسیا کے لوگ چرچ میں آنے کے باوجود ریاکار ہیں، اور ان کی زندگی میں چرچ آنا جانا ایک معمول بن چکا ہے۔ بائبل مقدس شاید پڑھتے ہیں، لیکن اس پر بائبل مقدس کی راہوں پر نہیں چلتے۔ اور اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو خدا کی راہوں پر چلنا سکھائیں، صرف پاسبان پر اپنے گھرانے کو نہ ڈالیں۔ آپ جو والدین ہیں، آپ جو ماں ہیں، آپ جو باپ ہیں، آپ جو بڑے بھائی ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کلیسیا میں جب جاتے ہیں تو اپنے گھرانے کی بھی گلہ بانی نگہبانی کریں اور ان کو خدا ان کی راہیں سکھائیں۔ کیا مجھے اپنے آپ کو بھی پوچھنا، جانچنا اور پرکھنا ہے؟ یہاں پر ایک ایسی پشت پیدا ہوئی جو خدا اور یشوع اور خدا کے عظیم کاموں کو نہیں جانتی تھی جو خدا نے اسرائیل کے لیے کیے تھے۔ کیا ہمارے گھرانوں میں ایسی پشت تو پروان نہیں چڑھ رہی؟ خروج 12:24 اور خروج 12:24 آیت میں سے ہم پڑھنے لگے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خروج 12:24 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا، اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا، اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے۔ اور پھر خدا نے کہا کہ آج میں نے مصر کی جو شرمندگی ہے تم سے دور کر دی ہے، اور خدا نے کہا کہ تم ایک یادگاری قائم کرنا، اور خداوند خدا ہی ایک ہے۔ اور جو خدا نے بنی اسرائیل سے کلام کیا یہ تھا کہ تو اپنی اولاد کو یہ کلام سکھانا، اور جو خدا نے کام بنی اسرائیل کے لیے کی ہے وہ ان کو بتانا۔ خدا کہہ رہا تھا مسلسل کہ اپنی اولاد کو سکھانا، ان کو تعلیم دینا، اور خدا یہ کہہ رہا تھا کہ جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس یادگار کا کیا معنی ہے، ان چیزوں سے کیا مطلب ہے، مقصد ہے، تو تم اپنی اولاد کو گواہی دینا۔ خدا تو کہہ رہا تھا کہ اپنی قوم کو بتانا، اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینا اور انہیں گواہی دینا کہ خداوند نے ہمارے لیے کیسے عجیب کام کیے، اور دیکھنا یہ ہے کہ حقیقی مسیحی زندگی کیا ہے۔ اور اگر ہماری ظاہری زندگی کچھ اور ہے، باطنی زندگی کچھ اور ہے، تو ہم اپنے بچوں کے لیے کیسی گواہی ہیں؟ ہمارا طرز زندگی، رویے کلام کے عین مطابق ہوں، تاکہ ہمارے بچوں کو ہماری زندگی میں دوہرا پن دکھائی نہ دے۔ آنے والی نسلوں میں یہ ایمان، یہ تعلیم، یہ طرز زندگی منتقل ہوتا چلا جائے۔ قاضیوں کے دور میں ایسی ہی صورتحال تھی۔ پہلا سیمول
تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم پڑھیں گے. پہلا سیموئیل تیسرے باب کی پہلی 3 آیات. اور وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا. ان دنوں خداوند کا کلام گراں قدر تھا، کوئی رویا برمنا نہ ہوتی تھی. خدا کا کلام آگے منتقل نہیں ہو رہا تھا. خدا کے لیے ایک نسل کھڑی نہیں ہو رہی تھی. ہمیں خداوند یسوع مسیح میں ایسی زندگی بسر کرنی کہ یہ ایمان اور فتح کا جھنڈا ہم آگے آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے چلے جائیں. تزاد دوسرا باب اور 12 آیت. خدا کو نہ جاننے کے سبب سے کیسی صورتحال کا سامنا انہیں ہوا، اور انہوں نے خدا اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے. کیونکہ وہ خداوند کو نہیں جانتے تھے اس لیے وہ غیر معبودوں کے دیوتاؤں اور بتوں کی پوجا کرنے لگے. وہ خدا جو انہیں ملک مصر سے نکال لایا، کیوں اس بات پر زور دیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ اور معبودوں کی غیر معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے اور اپنے خدا کو چھوڑ دیا. اور خدا ان کا قہر 14ویں آیت. اور خدا ان کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو غارت کروں کے ہاتھوں میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے، اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا. کیسی صورتحال ہے! کیونکہ کلام آ کے منتقل نہیں کیا گیا تھا، تربیت نہیں کی گئی تھی. اور بہت سے لوگ جو بظاہر بڑے اچھے مسیحی دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے باطن کئی ایک دوسری چیزوں کی طرف رجوع ہو چکے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے. اسرائیل بھی تو یہی کچھ کر رہے تھے. جب مشکلات آئیں، مسائل آئے، انہوں نے خداوند کو پکارنا شروع کیا، لیکن جب حالات درست ہو گئے تو وہ بت پرستی کی طرف رجوع ہو گئے، بتوں کی پوجا کرنے لگے. لیکن پھر جب مشکل مصیبت آتی پھر وہ خداوند کو یاد کرتے تھے، وہ خداوند کی طرف رجوع لاتے. ان کی توبہ عارضی ہوتی تھی، ان کا پچھتاوا، ان کا رونا دھونا سب عارضی ہوتا تھا، کیونکہ وہ خداوند کی طرف رجوع لانے کے لیے اپنی مصیبتوں پر کڑتے اور چلاتے تھے. پھر وہ اپنی راہ پر آگے بڑھ جاتے اور استارات اور دیگر دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے. 12 آیت. اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا. وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے. یہ بال اور استارات کون تھے؟ یہ طوفان اور بارش کا دیوتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے یہ خوشحالی اور زرخیزی کا بادشاہ ہے. استارات جو تھا یہ بھی بال کا ساتھی دیوتا تھا. یہ زرخیزی اور بنی نوع انسان کی افزائش اور کھیتوں کھلیانوں میں فصلوں کی افزائش سے منسلک تھا. یہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے میاں بیوی دونوں معبود تھے، دیوی اور دیوتا. یہ باہم ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے تھے.
اور اور مصیبت کے وقت تو وہ خداوند کی طرف، اور جب مصیبت ٹل جاتی تو وہ بال اور استارات جیسے معبودوں کی عبادت کرنے لگتے۔ ہاں، انہیں اپنی خوشحالی، سلامتی اور برکت لیے خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ غیر معبودوں کے سامنے جھکتے۔ استشنا 11 باب 8 آیت 12۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے اور خوشحالی اور بارش، یہ سب کچھ خداوند کی طرف سے ہے۔ اسرائیل کے لوگوں نے ساری چیزوں کو گٹ مٹ کر دیا تھا۔ خدا تو چاہتا تھا کہ وہ غیر قوموں کی مانند نہ بنے، ان کے ساتھ خلط ملط نہ ہو۔ انہیں اپنے خداوند کی بات سننا تھی۔ خدا انہیں کیسے بنانا چاہتا تھا؟ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں، ان کو کیا سکھائیں کہ وہ کامیاب ہوں، کامران ہوں؟ ہمیں بائبل مقدس کی تعلیم دینی ہے اور وہ خداوند کے لیے زندہ رہیں اور وہ خداوند کے تابع ہو جائیں اور خداوند کی راہوں پر چلیں۔ یہ ان کی کامیابی کا راز ہے۔ خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا سیکھیں، اس کی راہوں کو جانیں۔ ہاللیلویہ۔ انہیں سکھانا ہے کہ وہ اپنی طاقت، قابلیت پر نہیں، خداوند پر بھروسہ کریں۔ ان کے ذہنوں میں ڈال دیں کہ خداوند ان کی زندگی کو بادشاہ ہے اور وہ اسی کو اپنا قائد مانے۔ جب حالات بہتر ہو جاتے تو بنی اسرائیل غیر معبودوں کی طرف جاتے، حالانکہ انہیں خداوند کو عزت اور جلال دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بال اور استارات کی اور اپنے معبودوں کی عبادت کرتے، نہ کہ حقیقی اور زندہ خدا کی جو انہیں ملک مصر سے نکال لایا تھا۔ انہیں کامیاب ہونے کے لیے اور کامیاب، فتح مند، فتح میں جاری رہنے والی زندگی کا تجربہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ خداوند کی راہوں پر چلتے۔ اگر آپ خداوند کے پلوٹے بننا چاہتے ہیں تو جاں افشانی کرنا ہوگی۔ یعقوب نے جاں افشانی کی، یوسف کی طرح ثابت قدم اور قائم رہیں۔ اگر آپ دنیاوی طور پر محنت کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر ہی آپ ایک اچھا مقام حاصل کر پاتے ہیں۔ روحانی طور پر بھی آپ کو جاں فشانی کرنی ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اس کی راہوں پر چلنا ہے، اور یہی کچھ اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ بنی اسرائیل کی راہ و روش خدا ان کو پسند نہ آئی اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں دے دیا، اور ہم بھی کئی دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہم اپنی نافرمانیوں کے سبب سے شکست کھاتے ہیں۔ خدا ہمیں فتح دینا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے اور انہیں سکھانا ہے۔ کیا آپ اس بات کے لیے کمیٹڈ ہیں کہ آپ اپنے گھرانے کو بائبل مقدس سکھائیں گے، انہیں تعلیم دیں گے؟ کیا آپ تعلیم دینے کے لیے، سیکھنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ آپ یہ ایمان کی مشعل اپنی آنے والی نسلوں کے ہاتھوں میں تھما سکیں؟ ہمیں اپنی روشوں کو، اپنی راہوں کو، طرز زندگی کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ ہمیں خداوند کے لیے زندہ رہنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ہر روز اسکول بھیجتے ہیں، اور کلیسیا میں بچوں کو بھیجنے کے لیے ہماری دلچسپی بہت کم ہوتی ہے۔ اسکول میں بڑے شوق سے بھیجتے ہیں،
لیکن کلیسیا میں بچوں کو بھیجنے کے تعلق سے خدا کی بادشاہی کے تعلق سیکھنے کے لیے ہم کتنی دلچسپی لیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمیں ایسی زندگی بسر کرنی کہ آپ اپنے بچوں کے اپنی زندگی کو وقف کریں تاکہ وہ خدا ان کی راہوں کو سیکھیں، وہ خدا کی عزت کرنا سیکھیں، خدا کے کلام کی تعظیم کرنا سیکھیں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے، اور خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بطور کلیسیا کامیاب نہیں ہوں گے جب تک آپ جانفشانی نہیں کریں گے اور آنے والی نسلوں کو ایمان اور کلام کی تعلیم نہیں دیں گے۔ آپ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی آپ شکست خوردہ ہیں، تو اپنی راہوں کو چیک کریں۔ 13ویں آیت کو ہم پڑھیں گے، اور خداوند کا قہر اسرائیل پر 13ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استرات کی پرستش کرنے لگے، اور وہ اپنی روش و راہ پر آگے بڑھے، بال اور استرات کی عبادت کرنے لگے۔ ان کے دلوں میں استرات کی عبادت اور پرستش اور بال کی پرستش سمائی ہوئی تھی۔ انہیں خداوند کے لیے آگے بڑھنا تھا۔ باغ عدن میں آدم کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر نافرمانی اور گناہ کے سبب سے وہ نکال دیا گیا۔ کاہن کو کیا کرنا ہے؟ اسے ہیکل میں خدا کی خدمت کرنی ہے، اور وہ خدا کا کاہن تھا، لیکن اپنی نافرمانی اور ناپاکی کے سبب سے نکال دیا گیا۔ ہم سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے یہ خدمت کرنی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس خدمت کو آگے نہیں بڑھا پاتے۔ کیا ہم مسیحی لوگ ہیں؟ تو پھر ہمارا طرز زندگی رویہ کیسا ہے؟ ابراہیم کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں، اور ابراہیم کی زندگی سے ہم نے سیکھا تھا کہ اپنے زندگی میں مختلف چیزوں سے الگ ہوا۔ اس نے اپنے باپ کے گھرانے، اپنے ملک کو، اپنے باپ کو، ناطے داروں کو، رشتے داروں کو چھوڑا تاکہ وہ صرف اور صرف خدا کی عبادت اور پرستش کرے۔ اسے اسماعیل سے جدا ہونا پڑا، اسے اسحاق سے الگ ہونا پڑا۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں کسی اور کی محبت اس قدر ہو کہ وہ خدا کو نظر انداز کر دے۔ خدا اسے صرف اپنے لیے چن رہا تھا۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ آج ہمیں اس کلام سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اپنے بچوں میں ایمان منتقل کریں، خداوند کو اپنا بادشاہ اور خداوند جانے۔ متی 16 باب 22 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ متی 16 باب 22 آیت میں حاصل کلام ہمارے سامنے ہے۔ متی 16 باب 22 آیت۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے طرز زندگی رویوں پر غور کریں۔ قاضیوں کے دور کی طرح بنی اسرائیل کو آپ اپنے لیے ایک سبق دیکھیں، جو کہتے تھے ہم تو خدا کی عبادت اور پرستش کرتے تھے، لیکن ان کے دل استرات اور بال کی طرف تھے۔ متی 16 باب 22 آیت میں اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، آئے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمی کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ یہاں پر غور کریں، یسو نے یہ پطرس کو شیطان کہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ذہن اور دل
خدا کی باتوں پر نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں پر لگا، تو اس لیے یسو نے پطرس کو شیطان کہہ کر پکارا۔ آپ کا دل، خیال، سوچیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ کیا آپ کا خیال اور دھیان مالک اور اس کی باتوں پر لگا ہوا ہے؟ اپنی راہ و روش پر غور کریں۔ آپ کا دل کن باتوں پر ہے؟ آپ کی سوچیں کن باتوں پر ہیں؟ غور کریں، میں اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے ان کو کیا سکھا سکتا ہوں؟ ان کو کلیسیا میں بھیجنے کے لیے میں اپنی کیا ذمہ داری پوری کر سکتا ہوں؟ ہر شخص جو ہے اپنے بچوں کی کلیسیا زندگی کو نظر انداز کر کے بہت برا کر رہا ہے۔ کلیسیا میں بھیجنے کے لیے جاں افشانی کریں، اپنے بچوں کے تعلق سے اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم جو صاحب اولاد ہیں، ہمیں اپنے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ایسی نسل نہ پیدا ہو جائے جو خدا اور اس کے کاموں سے نہ واقف ہو، جو بال اور استراد کی طرف رجوع لانے والے ہو۔ یہ اس مطالعے سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ خود بھی خدا اور اس کے کاموں کو جانیں، اس کی راہوں پر چلیں، اور اپنی پسند اور ناپسند پر نہ چلیں، اپنی راہوں کو خدا کے کلام کے مطابق جانچیں اور پرکھیں۔ بنی اسرائیل ملک کنعان سے دشمنوں کو نکالنے میں ناکام رہے، سمجھوتا کر لیا جو ان کی شکست اور ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے۔ اور ہمیں بھی اسرائیل کی طرح جاں افشانی کرنا، دشمن سے جنگ کرنی ہے اور ان برکات کو لینا جو خدا نے ہمیں دی ہیں۔ اور جس طرح پطرس کو یسوع نے ڈانٹا، خداوند آج بھی ہمیں ڈانٹ رہا ہے کہ ہماری سوچیں، خیالات، دل کہاں پر لگا ہے؟ کیا ہم خدا کی باتوں کا خیال رکھتے ہیں یا پھر انسانی جسمانی باتوں کے چکر میں رہتے ہیں؟ اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، کلام پر غور و فکر کریں۔ کیا وہ حقیقی مسیح ہیں؟ کیا وہ خداوند کی راہوں پر چل رہے ہیں؟ کچھ وقت دعا میں گزاریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہمارے گھرانوں پر رحم کر، ہماری کلیسیاؤں کو بیدار اور ہوشیار ہونے کا فضل دے، ہم تیری راہوں پر چلیں، جاں فشانی کرنے والے بنیں، ہمیں فضل دے کہ ہم اپنے بچوں پر توجہ دے سکیں، تاکہ ایسی نسل پیدا نہ ہو جو خدا اور اس کے کاموں سے اور اس کے نام سے نہ واقف ہو۔ آئیں کچھ لمحے دعا میں جھکے رہیں۔ اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ آسمانی باپ، ہمیں تیری ضرورت ہے۔ او خدا، ہم اپنی زندگی کے غلط رویوں پر غور کرتے ہوئے پچھتاتے ہیں، اور خدا ہمیں فضل اور توفیق دے کہ ہم تجھے جانیں اور سمجھیں، اور خدا تیرے کلام میں سے آج جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والے بنے۔ خدا اس وقت کے لیے شکر گزاری، اس کلام کے لیے شکر گزاری
تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے استعمال کیا. ہم تیری راہوں پر چلیں اے خدا، تیری پرستش اور عبادت کریں. اور خدا ہم تیرے لیے زندہ اور مقبول قربانی بن جائیں. تیری باتوں پر توجہ اور دھیان کرنے والے ہونا کہ دنیاوی باتوں اور خواہشوں میں جکڑے اور پکڑے رہے خداوند. اور تیرا کلام ہم میں سے ہر ایک کے لیے باعث برکت ہو. اس کی خدا ہمارے ایمان کا ہر وہ ثابت قدم رہے. ہم تیری پرستش اور عبادت کریں نہ کہ بال اور استرات کی. خدا ہم کمزور ہیں، ہمیں تیری ضرورت ہے، ہمیں تیرے زور کی ضرورت ہے تاکہ تیری راہوں پر چلیں، تیرے کام کو آگے بڑھا سکیں. فضل کر، توفیق دے خدا، برکت دے. ہم تیرے لوگ ہوتے ہوئے بھی کئی چیزوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں. ہمیں معاف کر تاکہ غلط راہوں پر نہ چلیں، گمراہی اختیار نہ کریں. ہم تیری راہوں میں ثابت قدم اور قائم رہ سکیں خدا، اور وہ کام پورا کر سکے جو تو نے ہمیں کرنے کے لیے دیا ہے. تیرا شکر ہو. ہاں خدا، مجھے شخصی طور پر اپنے گناہوں سے پھرنے کا فضل دے. تو زوراور ہے، میں کمزور ہوں. او خدا، ہم تیرے زور کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. خدا ہم فضل دے کہ ہم تجھ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے بنے، تیری راہوں پر چلیں، اور اپنی زندگی میں کئی طرح سے اپنے مفاد پر ہم سمجھوتا جو کر لیتے ہیں ایسا نہ کریں. شکر گزاری کے ساتھ اپنے ہدیہ جات بھی ہم تیری حضوری میں لاتے ہیں. ہمارے ہدیوں کو قبول کر، اور یہ مقبول قربانی کی طرح تیری حضوری میں خدا پسندیدہ ٹھہریں. یسوع کے نام میں آمین.